ایک ایسا کرشماتی تابوت جسے حاصل کرنے والا دنیا فتح کر سکتا ہے۔ وہ تابوت جس کی تلاش میں آج تک یہودیوں نے ہزاروں مقامات کھود ڈالے۔ اس تابوت میں ایسی کیا چیز رکھی ہے؟ یہ تابوت تاریخ میں کس کس کے پاس رہا اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا؟ آج ہم دنیا کے سب سے پر اسرار صندوق تابوت سکینہ کے متعلق جانیں گے۔ ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، مگر ایک ایسی جگہ جس پر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی اور کرشماتی تابوت ہے جو مومنوں کے دل میں سکون اور قرار کی غرض سے نازل ہوا تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک کی میراث رہی، جس کی وجہ سے اس کی عظمت و حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا تھا۔ انگریزی میں اسے دی آرک آف دی کوننٹ کہتے ہیں۔ روایتوں کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ایک بھاری صندوق تھا۔ اسے آپ جنت سے اپنے ساتھ اس دنیا میں لائے تھے اور وفات تک یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے یہ صندوق اپنے جانشین بیٹے حضرت شیت علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ اس طرح یہ تابوت بنو شیت میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں قیام کے بعد اپنی قوم کے لیے ایک خیمہ عبادت بنایا اور اس میں ایک مخصوص جگہ پر تابوت سکینہ کو رکھ دیا۔ بعد میں اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان عبادت گاہ تعمیر کروائی جسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا۔ یہ عمارت جنات کی مدد سے بنوائی گئی تھی، جس کی دیواروں میں یاقوت، زمرد اور سونے چاندی کی تختیاں لگی تھیں۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی چراغ کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا گیا اس کا نام قدس الاقداس تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تابوت میں آخر ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اسے اس قدر مقدس تصور کرتے تھے؟ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جن میں تورات کی اصلی تختیوں کے ٹکڑے، من و سلوہ جو آسمان سے اترتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص، حضرت ہارون علیہ السلام کی قبا یعنی لباس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی شامل تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے پیغمبروں کے حلیے اس میں موجود تھے۔ بنی اسرائیل جب دشمنوں کے بڑے لشکر دیکھ کر خوفزدہ ہو جاتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ اس تابوت سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں سکون پیدا ہو جاتا اور ان کے لرزتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے۔ اس طرح انہیں ہر جنگ میں فتح حاصل ہوتی۔ جب کبھی بنی اسرائیل پر کوئی مشکل آتی، وہ اس صندوق کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے تو ان کی دعائیں قبول ہو جاتیں۔ جب تک یہ صندوق ان کے پاس رہا، وہ دوسری اقوام پر غالب رہے، مگر جب بنی اسرائیل گناہوں اور بدعمالیوں میں مبتلا ہوئے تو ان پر خدا کا غضب نازل ہوا۔ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ حملہ کر کے ان کا قتل عام کیا، بستیوں کو تباہ کیا اور اس مقدس صندوق کو بھی چھین کر لے گئے۔ انہوں نے اس کی بے حرمتی کرتے ہوئے اسے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ لیکن اس بے حرمتی کا وبال قوم عمالقہ پر یہ پڑا کہ وہ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے 5 شہر برباد ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سب اس صندوق کی بے ادبی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتے مقرر فرمائے جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت اور وقار دوبارہ بحال ہوا۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اس واقعے کا ذکر یوں ملتا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں آل موسیٰ اور آل ہارون کے ترکے سے۔ اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔
लेकिन यहूदी एक सरकश कौम थी। जब उनमें दोबारा कुफ्र व शिर्क आम हुआ तो अल्लाह की तरफ से बख्त नसर उन पर कहर बनकर टूटा। बख्त नसर ने यरूशलेम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, उसे आग लगा दी और लाखों यहूदियों को कत्ल कर दिया। इस तबाही के नतीजे में ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और आज तक उसका सुराग नहीं मिला। यहूदी माहिरीन आसार कदीमा आज भी उसे ढूंढने के लिए सरगर्दा हैं। इसके मकाम के बारे में मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ की जाती हैं। बाज़ कहते हैं कि इसे अफ्रीका यानी इथियोपिया के एक चर्च में रखा गया है। कुछ का ख्याल है कि ये जापान की पहाड़ियों में दफन है, जबकि मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट रोन वाइट का दावा था कि ये मशरिक़ वुस्ता में कहीं मौजूद है। एक नज़रिया ये भी है कि ये हैकल सुलेमानी की बुनियादों में कहीं दफन है, जिसकी तलाश में यहूदी बरसों से खुदाई कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम उलमा के मुताबिक ये ताबूत मख्फी है। अहले तशी के नज़दीक ये इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास है और वो कुर्ब क़यामत में इसे ज़ाहिर करेंगे और इसी के ज़रिए फ़तह हासिल होगी। हकीकत ये है कि इसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है, लेकिन ये बात तय है कि जिस दिन ताबूत सकीना दोबारा ज़ाहिर होगा वो दुनिया की तारीख़ का एक बड़ा मोड़ होगा और हक़ को बातिल का फ़ैसला कर देगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दीन की बात फैलाना सदक़ाए जारिया है। और मज़ीद इस तरह की दिलचस्प वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।